آج ہے 2 مئی 2024 اور 2 مئی 2011 یعنی کہ آج سے 13 سال پہلے اسلام آباد سے چند میل دور واقع ایبٹ آباد کا شہر جہاں سے کوئی اوباما ہمارا اسامہ اٹھا کے لے گیا، اور ہمیں آج تک معلوم نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے ہوا، اس کے پیچھے کیا حقائق تھے۔ آج تک وہی کنسپیریسی تھیریز اور سازشی بیانیے چلتے ہیں کہ نہیں وہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق 70% پاکستانی یہ بلیو کرتے ہیں کہ اسامہ اس کمپاؤنڈ میں تھا ہی نہیں، جبکہ اس انفارمیشن کو طالبان بھی ڈینائی کر چکے ہیں، القاعدہ بھی مان چکی ہے، پاکستان کی فوج نے آج تک ڈینائی نہیں کیا، امریکہ نے ڈینائی نہیں کیا، لیکن پاکستان میں امیر گل کی طرح کی شخصیات نے ایک کنسپیریسی پھیلائی اور آج تک لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو بہت پہلے مر گیا ہوگا۔ But I'm asking what you specifically believe because I saw a quotation from you. Yes, I think he died. He perished some years ago, and I think this was a story which was created. کیا ایویڈنس ہے؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو آفیشیل ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں وہ مان رہی ہیں کہ ہاں جی ہو گیا، ہم کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے۔ تو خیر آگے بڑھتے ہوئے، اس سے پہلے کہ میں اس کیس کے حقائق آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ انالیسز ہمارا تقریباً 2 کتابوں کے انالیسز کے بعد اور ایک 11,000 الفاظ کی رپورٹ جو کہ سیمور ہرش نامی امریکن جرنلسٹ نے لکھی ہے، اس کی ایک کمپریہنسو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم نے کمپائل کی ہے۔ وہ جرنلسٹ وہ ہے جس نے ہمیشہ امریکن اسٹیٹ کو بری طرح بیش کیا ہے، چاہے وہ ابو غریب کی پریزن میں جو ظلم وہ کرتے ہیں ان پر اس نے آرٹیکل لکھے ہوں، یا پھر اس نے 9/11 کے حوالے سے بات کی ہو، یا اس نے ویتنام وار کو ایکسپوز کیا ہو اور ساتھ ساتھ یہ رپورٹ لکھی ہو، ہمیشہ وہ امریکن فوج کے خلاف رہا ہے۔ تو ایک کریڈیبل صحافی کی ایک 11,000 الفاظ کی رپورٹ کو پڑھنے کے بعد، اتنی سر کھپائی کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس قسم کا مذاق اس قوم سے ہوتا رہا ہے۔ کہانی آپ کو سناتا ہوں، ہوتا اس طرح سے ہے کہ اسامہ امریکہ کا پہلے بہت بڑا ڈارلنگ تھا، اور بے نظیر بھی یہ بات کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بندر بن سلطان جو کہ سعودی بادشاہ تھے وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اسامہ بن لادن دراصل ایک امریکن اسپائی ایجنسیز کی پروڈکٹ تھی، انہوں نے بنایا تھا۔ یہ سعودی شہری کے بارے میں وہاں کی حکومت اور پاکستان کی حکومت دونوں مانتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ کہ جب یو ایس نے آپریشن سائیکلون کیا، یعنی کہ افغان جنگ میں مجاہدین کو پیسے دے کے لڑوایا، تب وہ بہت ہیرو تھا ان کا، لیکن 9/11 ہوتی ہے اور اس کے بعد اسامہ تو ڈینائی کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کی، لیکن القاعدہ کا جو ترجمان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی یہ ایک جھلک ہے، بہت سے ایسے واقعات ابھی ہونے ہیں، کیونکہ ہم جان ہتھیلی پر رکھ کے آئے ہیں، ہم مرنے سے محبت کرتے ہیں، آپ جینے سے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، اسامہ نے ڈینائی کیا، امریکہ نے نہیں مانا، وہ ٹاپ 10 ٹیررسٹ کی لسٹ میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ حقائق یہ بتاتے ہیں اس رپورٹ کے کہ 2005 تک ہندو کش کے پہاڑوں میں وہ زندگی گزار رہا تھا انڈر گراؤنڈ، لیکن وہاں کے کچھ لوکل ٹرائبز مین کو، یعنی کہ وہاں کے جو لوکل لوگ تھے، ان کو پرسویٹ کر کے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اسامہ بن لادن تک رسائی حاصل کی، اس کو گرفتار کیا اور ایبٹ آباد میں لا کے رکھ دیا۔ اور یہ وہ وقت ہے جب زلزلہ پاکستان میں آیا اکتوبر کا، اس سے پہلے بھی یہ کمپاؤنڈ بن چکا تھا جس کی اونچی اونچی دیواریں ہیں، اور ایک فورٹرس کی جھلک دکھائی دیتی تھی کہ ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے جس کی دیواریں اتنی اونچی ہیں جیسے کوئی قلعہ ہوتا ہے۔ تو بڑی حیرت تھی لوگوں کو کہ اس کی ونڈوز بھی نہیں ہیں باہر کی طرف، اور بڑے بڑے گیٹ، بڑے بڑے دروازے ہیں۔ 2005 میں ہم نے اسامہ کو اپنا گھر کرائے پہ دیا کہ آئیں ہمارے بالکل پاس آ کے بیٹھ جائیں اور رہیں یہاں پہ زندگی گزاریں۔ اس کے اوپر جو پاکستان کا بعد میں نیریٹو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ہم القاعدہ اور طالبان کے خلاف جو ہمارے ٹیکٹکس تھے ان کو بیلنس کرنے کے لیے اس کو یہاں بٹھایا ہوا تھا، تاکہ کل کو اگر ان سے کوئی کام لینا ہے تو انہیں بتایا جائے کہ یہ کام کر دیں، ادروائز آپ کا بندہ ہمارے پاس ہے، کچھ بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے، یا امریکنس کو دے دیں گے۔ تو انہوں نے ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ رکھا ہوا تھا۔ اس بات کا پاکستان کے کچھ ہائر انٹیلیجنس آفیشلس کو علم تھا۔ تو 2010 میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایکس پاکستانی ملٹری انٹیلیجنس کا آفیسر جس کا نام تھا لیفٹیننٹ کرنل اقبال سعید الدین، وہ جاتا ہے جوناتھن بینک کے پاس۔ جوناتھن بینک کون ہے؟ CIA کا اسٹیشن چیف ہے اسلام آباد میں۔ تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک بندہ اٹھ کے CIA کے بندے کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آپ کا جو موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہے ایبٹ آباد میں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بدلے مجھے کچھ فیورز چاہیے۔ اس نے کہا پہلے اپنا کیس ثابت کریں۔ پولیگرافک ٹیسٹ ہوتا ہے اقبال سعید الدین کا کہ وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کی بات سچ نکلتی ہے، وہ ٹیسٹ پاس کرتا ہے۔ اس کے بعد امریکنز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس ایریا میں، وہ CIA والے کچھ گھر کرائے پہ لینا شروع کر دیتے ہیں ایبٹ آباد کے علاقے میں، اور گھر کرائے پہ لے کے وہ سرویلنس شروع کر دیتے ہیں اس کمپاؤنڈ کی۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ شروع میں پہلے ایک ڈرون سٹرائک پلان کی جاتی ہے کہ اگر اسامہ یہی ہوا تو اس گھر پہ ڈرون مار کے اس کو تباہ کر دیں گے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں، اس سے آئیڈینٹی تو کنفرم نہیں ہوگی، وہ کنفرم کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور بھی اقدامات کرنے ہوں گے نا۔ تو اس کے لیے پہلے تو پاکستان کی حکومت سے کوئی بات نہیں کی جاتی کہ ہمیں علم ہو گیا آپ کی کرتوت کا، پہلے صرف پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں اب بھی اسامہ کدھر ہے۔ تو کیانی صاحب جو اس وقت کے آرمی چیف تھے، اور پاشا صاحب جو کہ پروجیکٹ خان کے بھی آرکیٹیکٹ تھے، پروجیکٹ خان کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی تھی، انہوں نے اس پروجیکٹ میں بھی حصہ ڈالتے ہوئے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں ہے، حالانکہ معلوم تھا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو 2005 سے 2010 کے دوران اسامہ کی وہاں موجودگی کا دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی CIA کو بھی کوئی علم نہیں تھا۔ CIA بھی بالکل لا علم تھی، ان کی ساری انٹیلیجنس اس پہ کچھ کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ یہ بھی حیران کن چیز آپ دیکھ لیجئے، شرم کی بات ہے ان کے لیے۔ اور اس سارے ٹائم میں یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سعودیز کو علم تھا کہ وہ یہاں پر موجود ہے، امریکنز کو معلوم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ اب سورسز یہ بتاتے ہیں کہ اسی اسنا میں ایک ڈاکٹر
جو کہ اسامہ بن لادن کا علاج کر رہا تھا، کیونکہ وہ کافی بیمار تھا، اس کو کڈنی کے ایشوز تھے، اس کے علاوہ ڈائلسس اس کا پہلے ہوتا رہا ہے. تو اس کی بیماری کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے آفیشلز نے ڈیوٹی لگا رکھی تھی عامر عزیز صاحب کی، جو کہ ایک ڈاکٹر ہیں، اب بھی پاکستان میں موجود ہیں ان کے. لیکن یہ رپورٹ یہ کہتی ہے، یہ میں ایکیوز نہیں کر رہا، یہ رپورٹ سیمور ہرش کی یہ کہتی ہے کہ عامر عزیز صاحب بھی دراصل CIA کے لیے کام کر رہے تھے اکارڈنگ ٹو سیمور ہرش. ٹھیک ہے، اور یہ کام کرنے کا ثبوت یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ $25 ملین کا جو ریوارڈ امریکہ نے اناؤنس کر رکھا تھا کہ جو بھی اسامہ تک رسائی دلوائے گا اس کو اس فنڈ میں سے پیسے ملیں گے. پہلے جناب تو ہو گئے اقبال سعید الدین صاحب، جنہوں نے یہ سارے آپریشن کا بتایا. اس کی کنفرمیشن کے لیے عامر عزیز کا استعمال ہوتا ہے، اور DNA ٹیسٹ یعنی کہ DNA سیمپل لینا تھا اسامہ کا، پھر ثابت ہونا تھا نا کہ کوئی بندہ اس آئیڈینٹی کا وہاں پر موجود ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے ہیپاٹائٹس B کی ایک ویکسینیشن کرنے کی ایک گنجائش پیدا کی جاتی ہے. اس کے بہانے سیمپل لیا جاتا ہے، کنفرم ہوتا ہے کہ یہ اسامہ ہے. تو سب سے پہلے تو اقبال سعید الدین صاحب غائب ہو جاتے ہیں، اپنی پوری فیملی کو لے کے وہ امریکہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے وہ CIA کے ایڈوائزر لگ جاتے ہیں. آج بھی ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ان کی فیملی کے ساتھ عیاشی کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو ریپیٹڈلی ایکیوز کرتے ہیں یہاں پہ پولیٹیشنز کو کہ تمہیں غداری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. لیکن اقبال سعید الدین صاحب کا یہ چہرہ دیکھیں کہ غداری کیا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسامہ کی انفارمیشن کسی کو دینا غداری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو وہاں پہ رکھنا ریاست کا غلط فیصلہ تھا. لیکن ایک نیشنل سیکرٹ چاہے وہ جیسا بھی ہے، وہ کسی ایک فارن کنٹری کو بیچ دینا، اس کے بدلے ایک شہریت حاصل کر کے یہاں سے بھاگ جانا، اور $25 ملین میں سے ایک بڑا چنک اپنی جیب میں ڈالنا، اسے کہتے ہیں اصل ٹریزن. ٹھیک ہے، عامر عزیز صاحب کے حوالے سے بھی یہ رپورٹ کلیم کرتی ہے کہ ان کو بھی شیئر ملا. لیکن ہوا اس طرح سے کہ جب پتہ چل گیا کہ سورس یہی ہے، تو اس رپورٹ کے مطابق سیمور ہرش یہ کہتا ہے کہ امریکنز نے کیٹیگوریکلی کنوے کیا کہ ہمارے آدمی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم آپ کو ایک اور کور پرووائڈ کرتے ہیں. کور کون تھا؟ کور تھا شکیل آفریدی، ڈاکٹر شکیل آفریدی، جو آج بھی پاکستان میں 33 سال کی جیل کاٹ رہا ہے. اب سن لیں کہ وہ بھی انوسنٹ نہیں ہے، قصور اس کا یہ ہے کہ وہ بھی پہلے CIA کے لیے کام کر چکا ہے، اور اس علاقے میں ایک پولیو یا کوئی اور ویکسینیشن کی کوئی کیمپین تھی، وہ کرنے کی ذمہ داری CIA نے اس کی لگائی، لیکن اس سے سیمپل اسامہ کا کلیکٹ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ شکیل آفریدی نے سیمپل کلیکٹ نہیں کیا، وہ کیا عامر عزیز صاحب نے، لیکن سزا ہو گئی اس کو، اسی لیے کہ CIA نے کہا کہ اصل سیمپل دینے والے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اکارڈنگ ٹو سیمور ہرش. ٹھیک ہے، اور شکیل آفریدی پر بھی جو کیس بنا تھا، وہ یہ سیمپل کلیکٹ کرنے کی کوشش کرنا یا CIA کے لیے کام کرنے کا کیس نہیں تھا جس کی بنا پہ وہ جیل کاٹ رہے ہیں، بلکہ وہ یہ تھا کہ ان کو لشکر اسلام کی مدد کرنے کا الزام تھا ایک، اور دوسرا کوئی خاتون جس کا بچہ ان کے کلینک میں مر گیا، اس کے بدلے ان کے اوپر قتل کی FIR ہوئی، تو اس کی وہ سزا کاٹ رہے ہیں. اب یہ کتنی ٹھیک ہے، یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے اگر بات کی جائے تو اب پاکستان کو بتا دیا گیا فارملی، اور کس طرح بتا دیا گیا کہ پاشا صاحب کو امریکہ بلایا گیا، واشنگٹن میں بٹھا کے انہیں کہا گیا کہ جناب یہ آپ کی پرفارمنس ہے، یہ آپ کا رپورٹ کارڈ ہے، اور ہمیں سب علم ہے. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے کہ کوآپریٹ کرنا ہے یا پھر ہم یہاں سے جو $1 کا نلکا